بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل دیکھیے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ہمارے ملک کے حالات جو ہیں اوپر نیچے اتار چڑھاؤ اور ہلچل مچی ہوئی ہے، اسی سلسلے کو ہم لے کے چلتے ہیں۔ تو وفاق میں صورتحال پنجاب میں کیا تھی ہم یہ دیکھیں گے، اور پھر ہم صوبہ سندھ کی کراچی کی صورتحال دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کیسا ماحول ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ جو 15 تاریخ کے سندھ میں کراچی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان کا کیا ماحول ہے، وہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوں گے۔ تو ہم سب سے پہلے وفاق میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ اور پنجاب اسمبلی نے کیا کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو کل ایک ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی پنجاب میں۔ عمران خان نے اپنی پارٹی کے ورکرز سے خطاب کیا اور انہیں مبارکباد دی کہ آپ لوگ اسمبلی کے لیے اہل ہیں اور اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکتے ہیں، اعتماد کا ووٹ آپ حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے 3-4 ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں ان کی کچھ بات چیت طے ہوئی ہے جو ابھی ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا منظر عام پہ آ رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ بھئی الیکشن اس کا اعتماد کا ووٹ وزیر اعلیٰ لینا نہیں چاہ رہے تھے، انہوں نے ان کو قائل کیا اور ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ ووٹ لیں، یہ ہمارے لیے فائدے میں ہے۔ تو 3-4 ملاقاتوں کے بعد وزیر اعلیٰ پرویز الہی راضی ہوئے اور ووٹ لینے کے لیے تیار ہوئے۔ 186 کا ہدف تھا، جبکہ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس 187 ہے، 187 ہمارے پاس ہے، 186 کی نیڈ ہے۔ تو ان تمام صورتحال کے بعد جب کل 12 بجے تک اسمبلی کا اجلاس 12 کے بہت بعد تک جاری رہا، تو اس وقت تک تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تھا، اور دوسرے دن کی تاریخ یعنی کہ آج کی تاریخ دی تھی کہ آج ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ ان کے پاس 2 ارکان ذرا لیٹ آئے تھے لیکن وہ پہنچ گئے تھے، اور ان کی تعداد ایک زیادہ ہی تھی، تو اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، جبکہ اپوزیشن نے خوب شور و غوغا مچایا اور دونوں پارٹیز کے درمیان کافی ہلڑ بازی مچی اور شور شرابہ ہوا، لیکن اعتماد کا ووٹ تو نہیں لیا جا سکا تھا۔ اب رات گئے۔ اس کے بعد جو ہے صورتحال یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کی طرف سے بیان بازی شروع ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ میں تو اسلام آباد اسی وقت جاؤں گا جب میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ حاصل کر لوں گا شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز کے لیے۔ تو یہ والی بات ہے، اور دعوے دونوں طرف سے جاری ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعتماد کا ووٹ حاصل کر چکے ہیں، ہمارے پاس پورے نمبر ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے کئی ممبر باہر سیٹل ہو گئے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور عمران خان اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہیں، اور وہ پوری طرح سے پر امید ہیں۔ ان کے لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے کہ ہم جیت گئے ہیں اور ہم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے، جبکہ پرویز الہی یہ کہہ رہے تھے کہ عدالت نے گورنر کے اقدام کو غلط قرار دیا اور ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے۔ کیوں لیں ہم جب گورنر کا اقدام غلط ہے؟ ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے بہرحال یہی طے ہوا تھا، اور یہ سب صورتحال سامنے آئی ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پنجاب میں صورتحال 12 تاریخ کو۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں بلدیہ کی۔ تو یہاں پر ایم کیو ایم سب سے بڑا فیکٹر ہے کراچی کے لیے، کراچی کے حوالے سے ایم کیو ایم سب سے بڑا فیکٹر ہے، وہی کئی سال سے یہاں پر ہے، اور عوام بھی ان کے ہیں، اردو بولنے والے ہیں، اور انہوں نے کئی سال یہاں پر بلدیہ میں خدمت کی ہے عوام کی۔ اور جماعت اسلامی بھی گائے بگائے 1-2 دفعہ آئی ہے ہمارے اس میں، جو ہم نے دیکھا ہے، تو ہم نے انہیں 1-2 دفعہ دیکھا ہے۔ باقی یہ ایم کیو ایم ہی رہی ہے جتنے الیکشن کروائے گئے ہیں۔ ایک تو الیکشن کروائے نہیں جاتے ہیں، جب کروائے جاتے ہیں تو اس میں اتنی دھاندلی ہوتی ہے، اتنی ریگنگ ہوتی ہے کہ اہل لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں اور دوسرے آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے کہ بھی فیئر الیکشن ہوتے ہیں۔ تو اب جو صورتحال ہے سندھ کی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھئی قوانین اپنے اختیار میں کر لیے ہیں پورے سندھ کے۔ سب کو پتہ ہے، یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے، لوگوں کو تو ازبر یاد ہو گئی ہے کہ یہ قوانین انہوں نے اپنی مرضی کے بنا لیے ہیں اور اپنے اختیار میں کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ یو سیز اپنی مرضی سے بنائی ہیں، اور یو سیز میں ووٹر کی تعداد اپنی مرضی سے رکھی ہے۔ کہیں حیدرآباد میں تو 2-2.5 ہزار ووٹر کی یو سی بھی انہوں نے بنا لی ہے، 2-2.5 ہزار ووٹر کی یو سی۔ وہ لوگ یو سی نمبر وغیرہ سب بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اتنی دھاندلی ہے۔ اور یہ سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان نے احتجاج کیا۔ انہوں نے جب اس گورنمنٹ میں پی ڈی ایم گورنمنٹ میں شمولیت اختیار کی تھی، اسی وقت انہوں نے یہ بات کر لی تھی کہ ہماری یہ
مطالبات ہیں اسمبلی کے حوالے سے، کے ایم سی کے حوالے سے، اس کو پورے کریں گے آپ، اور ہماری سیٹس کو دیکھیں گے، ہماری آبادی کو دیکھیں گے، اور اس سب چیز پر انہوں نے ان کو اوکے کہا تھا، اور یہ بلدیہ حکومت میں شامل ہوئے تھے پی ڈی ایم کی. لیکن 9-10 ماہ گزر گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کوئی بات آگے نہیں بڑھی ہے، اور ایم کیو ایم الگ بھی نہیں ہوئی ہے گورنمنٹ سے، کیونکہ بار بار یہی بات کر دی جاتی ہے کہ الگ ہو جائیں گے، ابھی تانے دیں گے، ابھی یہ حکومت کو دھمکی دیں گے، یہ وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ابھی دیکھیے مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار اور ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی والی ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اتحاد کیا ہے انہوں نے آپس میں، تو اس پر بھی لوگ نیگیٹیولی جا کر لوگوں میں اشتعال پیدا کر رہے ہیں، سربراہوں میں اشتعال پیدا کر رہے ہیں کہ آپ نے تو یہ کہا تھا، آپ نے تو ویسے کہا تھا، آپ نے تو دفن کرنے کا کہہ دیا تھا، آپ نے تو یوں کہہ دیا تھا، یہ سب کیا ہے اور کیسے آپ مل رہے ہیں، یہ وہ اس طرح کی اشتعال دلانے والی بات. جبکہ لڑائی جھگڑا اگر کسی کے درمیان، دو افراد کے درمیان ختم کیا جاتا ہے تو اس میں اس طرح کی باتوں کو دبا دیا جاتا ہے اور بہتری کی باتیں، محبت کی باتیں کی جاتی ہے، جبکہ یہاں پر پھر دوبارہ سے آپس میں نفرت پھیلانے والی باتیں اینکر پرسن مختلف جگہوں پر اور بہت زیادہ اس چیز کو ہوا دے رہے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا، اب آپ مل گئے، اب آپ نے تو یہ کہا تھا، آپ یہ مل گئے. بہرحال اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہی میڈیا ہے جو آپس میں نفرتیں ڈالتا ہے، اور یہی میڈیا ہے جو ہے محبتیں پیدا کر کے یگانگت پیدا کر سکتا ہے. تو میڈیا کو بھی چاہیے کہ سوالات ذرا دیکھ کر اور ایسے سوالات کیے جائیں کہ جس سے لڑائی جھگڑا نہ ہو. اگر کیا ہو گیا، کیا قیامت کی نشانی ہو گئی یا پتھر پر لکیر ہو گئی کہ اگر دو افراد نے ایک دوسرے کو برا کہہ دیا تو وہ دوبارہ نہیں ملیں گے؟ یہاں کیا ہوتا ہے سیاست میں، ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ سیاست کیا کرتی ہے، جس کے پیٹ پھاڑ دینے کی بات ہوتی ہے اس سے گلے ملا جاتا ہے. تو یہ بھی ہوا ہے یہاں پہ کہ پیٹ پھاڑ دیں گے، آتے نکال دیں گے، ہتھوڑیاں نکال دیں گے، فلانا آج انہیں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں کی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، اور وہی چچا اور وہی ابا اور وہی سب کچھ ہو گئے. تو یہ صورتحال ہے یہاں پر. اس کو بھی دیکھیے کہ صورتحال جو ہے رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے کہ اگر لڑائی جھگڑے ہو گئے تو وہ مل ہی جاتے ہیں، ملنا منع نہیں ہے. ہمارے یہاں حدیث سے بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں زیادہ دیر لڑ نہیں سکتا، لڑ کر نہیں رہنا چاہیے، اس کے لیے اچھی وعید نہیں سنائی گئی ہے. تو آپ لوگ اور اشتعال کو ہوا دیتے ہیں، اس بات کو دیکھیے ذرا. تو اس کے علاوہ جب ان لوگوں نے مظاہرہ کیا، تینوں جماعتوں نے، مہاجر قومی موومنٹ بھی شامل ہوئی تھی، ان کا بھی وفد آیا تھا، اور ان سب نے مل کر یہاں پر اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروایا اور اس بات کو بتایا ہے کہ ہماری گنتی صحیح نہیں ہے، ہماری سیٹ صحیح نہیں ہے، ہمارے لیے قوانین صحیح نہیں ہے، ہمیں دیکھا جائے، سنا جائے اور دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے یوسیز کو بنایا جائے. اس کے علاوہ جو ہے پیپلز پارٹی نے تو یہی کہا ہے کہ ہم نے اسی ڈیٹ پر الیکشن کرنا ہے، ہم لڑ رہے ہیں. انہوں نے دھوکہ دیا ہے، پیٹ میں چھرا گھونپا ہے پیپلز پارٹی نے، جب تک ایم کیو ایم کے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے الیکشن نہیں ہو رہے، یہ سب چیزیں کروائی جائیں گی جو آپ کے مطالبات ہیں، اس کے بعد ہی الیکشن ہوں گے. لیکن انہوں نے در پردہ چھپ کر، چوری چھپے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیا ہے اور ایم کیو ایم کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے. اپنا بنا کے انہوں نے اس کو دھوکہ دیا ہے، اور ایم کیو ایم کتنی دفعہ دھوکہ کھائے گی، کتنی دفعہ دھوکہ کھائے گی، سمجھ میں نہیں آتا. کہ سمجھ جائیں ان منافقوں کو، سمجھ جائیں ان جھوٹے اور لعنتی لوگوں کو، کیوں ان کے ساتھ بار بار جاتے ہیں، کیوں ان کے ساتھ بار بار ملتے ہیں. پتہ ہے کہ یہ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، ملے بغیر، لیکن کوئی ایسی حکمت عملی بنائی جائے کہ ان کے ساتھ ملے بغیر، یا اگر ان کے ساتھ ملنا ناگزیر ہو جائے تو پھر ایسے مطالبات فوری طور پر رکھے جائیں کہ جس سے فائدہ ہو، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو پورا. ہر دفعہ پیپلز پارٹی نے یہی دھوکہ دیا ہے. تو اس چیز کو دیکھیں ایم کیو ایم والے، اور اس کے بعد ہی ان کے ساتھ اتحاد کیا کریں، اتحاد اس طرح نہ کریں، اور اس سے ہمیں ہی نقصان ہوتا ہے اور عوام میں بھی سکی ہوتی ہے. عوام کہتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم والے کس طرح یہ کام کرتے ہیں. تو دیکھنا چاہیے. اور اس میں جو ہے نقصان جو ہے تمام عوام کا ہوتا ہے، عوام میں ہم بھی شامل ہیں. تو جب ہمیں اتنا نقصان ہوتا ہے تو ہم اس کام کو کیوں کریں. اور جماعت اسلامی تو دیکھیے، جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنے لیے سیٹس حاصل کرنے کے لیے، اپنی میئرشپ بنانے کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے، بہت کچھ کرتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا جماعت اسلامی اب وہ والی جماعت اسلامی نہیں رہی جو یہ 35 سال پہلے تھی. اب یہ بالکل چینج ہو گئی، یہ عام سیاسی جماعت بن چکی ہے. اس میں وہ بات اور وہ چیز نہیں ہے جو پہلے تھی، جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا اس پارٹی کو. تو دھوکہ دہی میں سب سے آگے پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اس وقت سر فہرست ہے. انہوں نے دھوکہ دے دیا ہے ایم کیو ایم کو. اب ایم کیو ایم کو اپنی حکمت عملی بنانی چاہیے کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو فیس کریں گے اور اس الیکشن میں حصہ لیں گے اور آگے بڑھیں گے.
تو آج کے لیے اتنا ہی، اور اس کے بعد جو ہے میں دوسرے ولاگ میں حاضر ہوں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے گلی محلے کا خیال رکھیں، آپس میں اتحاد اتفاق برقرار رکھیں، بہتر فیصلے کریں، بہتر نتائج آنے چاہیے لوگوں کے لیے، اور عوام جو ہے ان پارٹیز کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا بہتر کر رہے ہیں، اور دیکھیے جو سوچ رہے ہیں وہ ہونا بھی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم نے بس مطالبات کر دیے اور اب بیٹھ گئے ہیں 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے۔ مطالبات جب ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے پیچھے لگے رہیں، اس کو پورا کروائیں، اس کو پورا کروائیں، اور یہ کروانا ہمیں چاہیے اس لیے کہ تمام پارٹیز سمجھ سکتی ہیں کہ ہم اپنے مطالبات کس طرح پورے کرواتے ہیں۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ مطالبات کس طرح سے پورے ہوں گے، ضروری تھوڑی ہے کہ سڑکوں پہ آیا جائے، جب آپ مطالبے کرنے جاتے ہیں اسی وقت بات کریں کہ بھئی یہ اس طرح سے ہوگا، ورنہ ختم سب کچھ، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اب فی الحال اتنا ہے، اللہ حافظ، دوبارہ ملیں گے۔